یہ جو آپ کی ایک وائرل ویڈیو ہو گئی ہے, آئی تھنک آڈیو انفیکٹ ہو گئی ہے, یہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ رگڑ دیا آپ نے. دیکھیں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا ویسے مرتضیٰ؟ بیکاز ہم تو آپ کو لیتے رہتے ہیں کالز پر اور پوچھتے رہتے ہیں. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار وہ ٹی وی پہ آج کل آپ کم آ رہے ہیں, تو میں یہ اسی طرح کا تو رویہ ہے کہ مجھے انہوں نے کہا جی ٹی وی پہ آپ کو بیپر پہ لینا ہے 2 منٹ کا, ٹھیک ہے چلے کر لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ اینکر کون ہے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں بیٹھی ہیں, میں گاڑی میں ہوں اس وقت. انہوں نے مجھ سے بحث شروع کی, انہوں نے کہا جی کراچی ڈوب گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ایسا کیجیے مجھے ویڈیو کال پہ لے لیجیے, میں کراچی کی ایک سڑک پر اس وقت گاڑی میں جا رہا ہوں اور آپ کو ڈوبا ہوا کراچی نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں کہا ہاں کچھ جگہوں پہ چیلنجز ہے, اس کو ہم ایڈریس کریں, لیکن بائی اینڈ لارج شہر ٹھیک ہے. کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اوکے. دیٹس ہاؤ شی اسٹارٹڈ. خیر تو پھر انہوں نے اپنے کسی کورسپونڈنٹ کو لے لیا. وہ کورسپونڈنٹ یہاں شاہین کمپلیکس پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے. انہوں نے بڑی مناسب بیلنسڈ گفتگو کی. تو ابھی ان کی گفتگو ختم ہوئی تو بیک گراؤنڈ سے آواز آئی رگڑ دو اس کو, رائٹ. تو میں نے سن لیا. وہ آپ کو بھی جب ٹیلی پرومپٹر کچھ کہتا ہوگا تو وہ غلطی ان سے یہ ہوگا کہ وہ شاید وہ میوٹ کرنا ہوتا ہے, وہ انہوں نے میوٹ نہیں کیا. وہ مجھے پتہ چل گیا تو میں تھوڑا سا میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ آواز مجھے آ گئی ہے کہ اس کو رگڑ دو. اور اس کے بعد کیا انہوں نے کال بند کر دی. اچھا انہوں نے بند کر دی. انہوں نے بند کیا. اب میں ان سے پوچھوں گا, علیم خان صاحب کا ٹی وی چینل ہے. جی جی جی. انہوں نے کتنے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے تھے جب دریائے راوی کے اوپر پارک یو سٹی ڈوب گئی تھی. دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنی چیزیں بالکل ٹھیک کر کے دکھانی ہیں, اپنے گناہوں کو بھی ایسے پیک کر کے پیش کرنا ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کا خمیازہ بھگتوں گا. نہیں بھگتوں گا ہی, مجھے پتا ہے, لیکن اس شہر کے میں بھگتوں گا, لیکن میں شہر کے لیے حاضر. میں آپ کے ساتھ جینوئنلی کہہ رہی ہوں, چاہے آپ مجھے اس کو جذباتی کہیں یا نہ کہیں, بٹ میں ٹرسٹ کرتی ہوں ینگ لوگوں کو, اور آپ ینگ ہیں, ڈائنامک ہیں, آپ جتنی تیزی سے ماشاءاللہ فیلڈ میں چلتے بھی ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ظاہر کچھ کرنا چاہتا ہے شہر کے لیے. لیکن ایشو یہ آتا ہے مرتضیٰ کہ اس پہ بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بس یہ تیز چلتا ہے, یہ ایسے چلتا ہے, یہ ویسے چلتا ہے. وہ بابا تم لوگ اتنے بزرگ کو چل نہیں پاتے تو میں کیا کروں. رہنے دیں آپ اس بات کو. اچھا یہ جو پراپرٹی ٹیکس آپ لے رہے ہیں, روڈ کٹنگ کا ٹیکس ہے, ایڈورٹائزمنٹ کا ٹیکس آپ کے ظاہر شہر کے کراچی, ابھی باری چلیں باری پراپرٹی ٹیکس ٹاؤن لیتے ہیں. صحیح ہے. روڈ کٹنگ کے 14 ارب روپے ٹاؤن کے پاس گئے ہوئے ہیں. تیسرا آپ نے کیا کہ ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس, یہ جتنے بڑے بل بورڈز آپ کو بلڈنگوں کے اوپر نظر آئے ہیں ٹاؤن لے رہے ہیں. بس یہ تینوں میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا یہ ٹاؤن لے رہے ہیں نا, یہاں تک رک گئے. اب آپ کے ٹاؤنز میں کتنے ٹاؤنز ہیں آپ کے پاس؟ 13 ٹاؤنز ہیں ماشاء اللہ سے. 13 ٹاؤنز میں سے کوئی ایک ایسا ٹاؤن جس کو میں ماڈل تو نہیں کہوں گی, لیکن کم از کم ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر باقی شہر کا موازنہ یا باقی ٹاؤنز کا میں موازنہ کرتا ہوں تو یہاں کام اچھا ہو رہا ہے, کوئی ایک ایسا ہے؟ دیکھیں آئیڈیل نظام تو میں نے آپ کو کہا نا شروع میں کہہ دیا کہ شہر میں چیلنجز ہیں, لیکن کم از کم آپ کو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گراؤنڈ پر صرف تنقید کرتے ہوئے نظر نہیں آتی, وہ کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اگر اس دن نرسری پر میں موجود تھا تو میرے ساتھ وہاں کا ٹاؤن چیئرمین جو وہ موجود تھا, اس کے بعد میں اور جگہوں پہ گیا, مجھے تو کوئی اور ٹاؤن چیئرمین نظر نہیں آیا. آپ لائزون ہی نہیں رکھتے. دیکھیں کل بھی انہوں نے مجھ سے شکایت یہ کی, کل ہم آپ کے کے ایم سی کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہمارے مہمان تھے, اور ہم نے ان سے یہی پوچھا, انہوں نے کہا انہوں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے, وہ بچہ جو گٹر میں گر گیا تھا بیچارہ, اس کے بعد انہوں نے 1 لاکھ روپے ہر ٹاؤن کو دیا. اب 1 مہینہ دیا, اس کے بعد نہیں دیا. غلط بات چیئرمین سے. پہلی بات تو یہ, جب ہم آئے تھے تو 5 لاکھ ملتے تھے, ہم نے وہ 5 لاکھ کو بڑھا کے 12 لاکھ کر دیا, پھر 12 لاکھ کو بڑھا کے 13 لاکھ کر دیا. وہ کہہ رہے نہیں دیے. میں آپ کو ایسا کروں گا, ہر مہینے کا آپ کو ایک بینک اسٹیٹمنٹ بھیج دوں گا, ان کے اپنی یو سی کا بینک اسٹیٹمنٹ بھیج دوں گا. میں دیکھیں منافقت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں, لیکن منافق جو ہے نا, کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے 1 مہینہ میں 1 لاکھ روپیہ دیا ڈھکنوں کے لیے گٹر کے, اس کے بعد نہیں دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ہر مہینے دیں. وہ تو یہ کہتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں نا. جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کام ہم نے کیا, جب کام نہیں ہوتا کہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہیں. میں تو اس دن چٹا بٹا کھول دیا نا بتا کے کہ ان کو روڈ کٹنگ میں کتنے پیسے ملے, ان کو او زی ٹی میں کتنے پیسے ملے, ان کو ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس میں کتنے پیسے ملے, ان کو پراپرٹی ٹیکس میں کتنے پیسے ملے, سب بتا دیا نا. یہ تو ورنہ ادروائز آپ کو آ کے کہتے تھے ہم تو فقرے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, زکوٰۃ فطرانہ خیرات ہم کو دو, یہی کہتے تھے نا آپ کو, یہی کہتے تھے, رائٹ. تو میں نے بتا کہہ رہے ہیں کہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں, جیب سے لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ جو ان کی جیب سے, کیا مجھے نہیں پتا. منیم ظفر صاحب کا کاروبار کیا ہے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے بتا دیا مجھے. نہیں وہ خود کہہ کے گئے کہ ہمارے, ہاں وہ کہہ رہے ہیں. سیف الدین صاحب بہت میں احترام کرتا ہوں, میرے بڑے ہیں, کیا ان کا کاروبار ہے کہ اپنی جیب سے وہ سڑک بنا رہے ہیں؟ ایک سڑک کیا 2 روپے کی بنتی ہے؟
20 روپے کی بنتی ہے, کوئی پارک جو ہے کیا 2000 روپے کا بنتا ہے. یہی تو وہ منافقت ہے بھائی. ایکسیپٹ کرو کہ اگر تم کام کر بھی رہے ہو تو اس لیے کام کر رہے ہو کہ آپ کو پیپلز پارٹی نے فائنینشیل سپیس دی ہے کام کرنے کی. اچھا مرتضیٰ, آپ جب بار بار شہر کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے 2-3 چیزیں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں. شہر میں اس وقت اگر ہم بات کریں تو ایک زمانے میں بہت زیادہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر تنقید ہوتی تھی اور ہم خود بھی ان کو ظاہر کویسچن کرتے تھے. اچھا, ایک پیریڈ آیا, بہت اچھا کام ہو رہا تھا, شہر سے کچرا اٹھ رہا تھا. ناؤ اگین وہی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. لیاقت آباد ہی کا میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ظاہر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام وہاں پر بھی ہے نا کہ وہاں سے کچرا اٹھائے. بالکل جو مین مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک گلی ہے, میرا خیال ہے مین, جیسے آپ لیاقت آباد کے مین اندر انٹر ہوتے ہیں بازار کے ساتھ, کچرا سالوں کا کچرا ہے. اچھا, میں نے جب پوچھا ہے تو کہتے ہیں کہ میڈم یہ 6 مہینے بعد اٹھتا ہے وہاں سے کچرا. یہ مجھے بتائیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کیسا لائزن ہے میئر کا اور کیا ان کی ورکنگ ہے؟ دیکھیں, میں برملا یہ کہوں گا کہ سالڈ ویسٹ کا نظام بہتر ہوا ہے, ہاں, لیکن آئیڈیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ لیاقت آباد میں نشاندہی کرتی ہیں یہ گندی گلی کی نشاندہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم نے بارہا کارروائی کر کے صفائی کرائی ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ٹرینڈ ایسا ہے کہ وہ آ جاتی ہے. اس میں ایسا کروں گا, ایک دن آپ اپنے کیمرے کو لیجئے, میرے ساتھ چلیے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں, یہ جو لیاقت آباد کی آپ نے نشاندہی کی, یہ ایریا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ایریاز پتہ ہیں. میرا شہر ہے, میں آپ نے بتا دیا کہ وہ گندی گلی ہے. مجھے یہ اچھا لگا سن کے کہ کم از کم آپ کو ادراک ہے کہ میں کہاں کی بات کر رہی ہوں, میں ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہی. میں غیر مقامی قطعی طور پر نہیں ہوں, میں کراچی کا ہی ہوں. ایسٹ میں پیدائش ہوئی, پھر کچھ عرصے سینٹرل میں رہا, پھر واپس ایسٹ میں آ گیا, پھر ساؤتھ میں ہوں. ٹھیک ہے, تو ساری جگہوں کے مزے لیے ہوئے. لیکن اچھا ان شارٹ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو تھوڑا سا اور مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے, متحرک ہونے کی ضرورت ہے. شہر میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کچرا نہیں اٹھ رہا ہے. شہر کے ہر ادارے کو اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں بالکل برملا کہوں گا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نظام آئیڈیل ہے. ہر چیز کو میں اپنے انجینئرس کو, چاہے واٹر بورڈ کا سٹاف ہو, کے ایم سی کا سٹاف ہو, یا اپنے سینیٹری ورکرز کو جو کہ وہ سالڈ ویسٹ میں کام کرتے ہیں, تینوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں کے ڈی اے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں, ایم ڈی ایل ڈی اے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں. قطعی طور پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ایک دم سے اداروں کا نام لیا تو مجھے یاد آیا, آپ کے ماتحت ہے فائر بریگیڈ بھی ہے نا. اچھا, فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے, ابھی جو گل پلازا والی آگ لگی اس کے بعد مجھے ذہن میں آیا, میں نے کچھ ورکرز کو دیکھا, بہت جان جوخم, بیچارے شہید بھی ہو گئے, بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں, بٹ جو انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں وہ مرتضیٰ وہ تو فائر فائٹرز کو پہننی نہیں چاہیے. وہ نائلون کے کپڑوں میں وہ بندہ کھڑے ہو کر وہاں پانی بھی اگر مار رہا ہے تو وہ بہت رسک ہے. کیا ہم نے ان کے لیے, یا ظاہر ہے آپ لوگ ان کی ٹریننگز کرواتے ہوں گے اوبویسلی, لیکن ان کے کاسٹیومز اور باقی ان سب چیزوں کے لیے بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ 112 222 کے بندوں کو آپ دیکھ لیں, وہ الگ پہچانے جاتے ہیں, اور یہ بیچارے کے ایم سی کے فائر بریگیڈ والے بالکل ہی مفلوق الحال لگتے ہیں. یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ آگ کون بجھا رہا ہوتا ہے؟ Credit goes to the government نا, تو دونوں ادارے کے لوگ, بٹ وہ بھی تو ورکرز ہیں which is وہ ڈپرائیو لگتے ہیں مجھے. I take pride in my workers. مطلب وہ تمام مشکلات کے باوجود لوگ کامنٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, صحیح بات ہے, ویسے وہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اچھا, جو ان کی یونیفارم ہے نا ثنا, وہ نائلون کی نہیں ہے. اچھا, وہ کس چیز کی؟ وہ کوئی اور شاید جو مٹیریل میں نے یہ پہنا ہوا ہے اس طرح کا مٹیریل. اچھا, اوکے. جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں وہ ٹی شرٹ بھی پہنتے ہیں اور ایک ان کے پاس سیفٹی کا گیئر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اور جو ماسک وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتے ہیں. کنوینئنس کا آپشن ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ گیئر اویلیبل نہیں ہے. وہ گیئر اویلیبل ہوتا ہے, لیکن لوگ تھوڑا سا زیادہ کمفرٹیبل شاید اس طریقے سے فیل کرتے ہیں. میں ہمیشہ جب سائٹ پہ جاتا ہوں کسی کام کے لیے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں, یار دیکھو اپنی جان, اپنی جو سیفٹی ہے اس کو بھی خیال کرو. ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو مزید ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے, اور صرف اس لیے کہ وہ ان کو دے فیل ایز رہتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا موٹر بائک پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ہیلمٹ نہیں لگاتے, ہیلمٹ ان کی ٹنکی میں پڑی ہوتی ہے, رائٹ, لگاتے نہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہیلمٹ ہے وہ ٹنکی کے لیے نہیں ہے, وہ ان کے سر کے لیے ہے. اچھا مرزا, جاتے جاتے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس, میں واپس آ جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. ضرور آپ, میں تو چاہوں گی کنٹینیو کرتے ہیں, بلکہ ایک پروگرام کنٹینیو کر لیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ابھی ہاں ریکارڈ ابھی تھوڑا سا چلیں انشاءاللہ. بٹ یہ مجھے یہ بتائیے مرتضیٰ, واٹ یو ہیو اے پلان 247 تک کا, تو 2047 تک کا تو پلان ہے, کیا کر رہے ہو؟ 1 سال رہ گیا, زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے. یو وانٹ 1 سال 3 مہینے رہتے ہیں, 15 مہینے ایگزیکٹلی ہیں میرے پاس. آج اپریل ہے, جون میں آپ جی
पंद्रह महीने के अंदर आप शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर होते हुए देखेंगे, काम होता हुआ नजर अगला मेयर दोबारा आप ही होंगे? मुझे नहीं पता, अगर काम इस तरह करते रहे तो, क्योंकि तनकीद बहुत है, नॉट एन ईजी टास्क। सना वो तनकीद हर चीज़ की होती है। अभी आपने ये इंटरव्यू मेरा किया तो आपके ऊपर भी तनकीद होगी ना, देखिएगा, है ना? तो दिलों का हाल, क्योंकि जब मैंने आपको कहा था कि आप काम नहीं कर सकते इस्तीफा दे तो वायरल हो गया था। आप अभी नेगेटिव मुझसे झगड़ा करें, आप पूरा जो आधे घंटे पहले का शो है वो सब भूल जाएंगे, सिर्फ आखिरी चीज़ आपकी वायरल हो जाएगी कि मेयर ने खरी खरी सुना दी सना हाशमी को। नहीं, मेयर को सना हाशमी ने खरी खरी सुना दी। ऐसा नहीं हो वायरल हो सकता। जाएगी। आप हमारे मेयर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और आप इस शहर के लिए अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।